السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے پڑھیں گے۔ ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم مٹا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر، جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو، بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے، یعنی اس نے سیدھا راستہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب ان آیات میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت، یعنی جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، مثلا پہلے کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا، پھر منع کر دیا گیا، یعنی ایک حکم آیا تو دوسرا حکم آیا، اس کو اس نے منسوخ کر دیا، یعنی پہلے ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ تھا، پھر 2 کے ساتھ کر دیا، پہلے شراب حلال تھی، پھر حرام کر دی گئی، اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، یا ہم بلا دیں، یعنی یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم ختم کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ تو حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ بھولیں گے نہیں، یعنی ہم آپ کو اتنا پکا پڑھائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بھول سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے ایسا کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ذہن سے نکال سکتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ناتی بخیر منہا، ناتم بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی جیسے 10 کے ساتھ مقابلے کی بجائے 2 کے ساتھ مقابلے کا حکم بہتر ہے۔ او مثلیہا، یا اس جیسی، یعنی جو حکم منسوخ ہوا پھر اسی جیسا دوسرا حکم دے دیتے ہیں، یعنی پہلے 16-17 مہینے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی طرف سے منہ پھیر کر پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک حکم دیتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، منسوخ بھی کر دیتے ہیں، یا ہم بھلا بھی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بادشاہ بنائے، کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، یعنی بادشاہت اللہ کی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی دوست نہ کوئی مددگار، یعنی کوئی زبان سے حمایت کرنے والا نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے عملی طور پر میدان میں آئے، یعنی وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور کہا کہ انہوں نے کہا تھا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ کے سامنے دیکھ لیں، اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اسی طرح یعنی اس طرح کے وہ لوگ اور وہ کہتے تھے ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمارے مطالبے پورے کریں۔ پھر انہوں نے اپنے مطالبے پیش کیے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں، اور اس کے پیچھے فرشتوں کی لائن لگی ہو، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اور فرشتے اس کی تائید کریں گے ہاں اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما رہے ہیں، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو فرمایا تم اس طرح کی لا یعنی سوالات کرتے ہو، پھر جس طرح کے تم موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ تو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا،
گیا فقط ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی اور گمراہ کرنے والوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔